نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جلیل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک آپ نے جو ٹائٹل ہے ویڈیو کا اور تھمبنیل ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج جو ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ آپ کے سامنے عوام کو بتانا ہے کہ اتنا بڑا فراڈ ہے، اور وہ بھی ختم نبوت کے نام پر، ختم نبوت کا نام لے کے اتنا بڑا دھوکہ اور اتنا بڑا فراڈ کیا جا رہا ہے، عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، عوام کو چونا لگایا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے آپ کے سامنے میں ساری حقیقت کھول کے رکھتا ہوں۔ آپ نے یہ نام تو سنا ہی ہوگا، شمس الدین، جس کی اپنی الگ سے کوئی پہچان نہیں ہے، جس کو کوئی بندہ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ وہ ہر بات میں جان بوجھ کے یہ بات گھسیڑتا ہے کہ میں جی مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ مسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا رضائی بتیجا ہوں۔ اب یہ رضاعت والا تعلق اور یہ رضائی بتیجے والا تعلق، کیا شریعت اسلام میں ہمیں اس بات کی کوئی اجازت ہے؟ یہ اس بات کا کوئی تعلق ہے کہ رضاعت بتیجے میں بھی چلی جاتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا، اس سے بارہا یہ بات پوچھی جا چکی ہے کہ جناب رضاعت کا تعلق، جس طرح یہ آپ کہتے ہیں کہ جناب رضاعت کس وقت قائم ہوتی ہے، یا رضاعت کا رشتہ کس وقت بنتا ہے، کتنی دفعہ دودھ پینے سے، اور کیا دودھ پیٹ بھر کے پینے سے رضاعت بنتی ہے، یا صرف منہ لگانے سے، یہ صرف وہ ایک جسے کہتے ہیں گھونٹ، وہ گھونٹ پینے سے رضاعت کا رشتہ بن جاتا ہے؟ یہ اس سے بیش بات دفعہ پوچھا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر محمد جائے صاحب اس سے پوچھ چکے ہیں، اس کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو بس اپنی سستی شہرت کے لیے عوام کے سامنے یہ نام رکھتا ہے جی مرزا مسرور احمد صاحب کا رضائی بتیجہ، تاکہ سننے والوں کو یہ لگے کہ یار واقعی یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں بول رہا، یہ بلکہ جماعت احمدیہ کا خاص بندہ بول رہا ہے، تو اس لیے اس کی بات میں وہ سنتے ہیں کہ یہ کیا نہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کی اپنی الگ سے کوئی پہچان نہیں ہے، اس کو کوئی بندہ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ ہر وقت یہ راگ لاپتا رہتا ہے۔ یہ تقریباً 10 سال سے سوشل میڈیا پر کام کر رہا ہے، جماعت احمدیہ کے خلاف یہ کام کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑے ہی ختم نبوت کا کام کر رہا ہوں، اور میرے پیچھے بڑا بھاری ہاتھ ہے، اور میں ہمیشہ کامیاب ہوں گا یا کامیاب و کامران ہوں گا۔ لیکن سب لوگ جانتے ہیں، جو یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، کہ یہ ہر میدان میں جماعت احمدیہ سے اس نے ہمیشہ وہ جسے کہتے ہیں کہ ناکامی کا اس کو وہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ کبھی کسی بھی میدان میں آپ کوئی بھی موضوع لے لیں، کسی بھی موضوع پر اگر اس سے کوئی گفتگو ہوئی ہے تو ہمیشہ ہر موضوع میں ہر موضوع پہ اس کو جو شکست کا سامنا کھانا پڑا ہے۔ جب اس کو پتہ لگے کہ یار میرا مشن جو ہے کسی طریقے سے کامیاب نہیں ہو رہا، یا وہ آگے نہیں بڑھ رہا، میرے چینل بھی ترقی نہیں ہو رہی، میں بار بار یہ کہہ کہ تھک گیا ہوں کہ میں رضائی بتیجوں اور رضاعت کا تعلق ہے، رضائی کہہ کہ بیچارہ اس کی رضائی بھی وہ کسی نے کام تو کی ہوگی۔ تو اس لیے اس نے پھر بعد میں کبھی چینل پہ کسی بندوں کے یہ انٹرویو لانا شروع کر دیتا ہے، کبھی یہ چینل پہ کسی بندے کا کہ کسی طریقے سے اس کا چینل جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھے۔ جب اس نے یہ طریقے بھی لگائے، یہ طریقے بھی لگانے کے بعد جب اس کو یہ بھی پتہ لگا کہ یار میرا تو یہ کام بھی، یہ طریقہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوا، میرے چینل کو تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ میری اپنی فیملی کے پورے لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں دیکھتے، تو میں کیسے آگے لے کے آؤں یار، کیسے میں اپنا چینل کو آگے بڑھاؤں؟ پھر اس نے سوچا کہ یار میں مختلف چینلز پہ جا کے اپنا انٹرویو دیتا ہوں، اپنا انٹرویو ریکارڈ کرواتا ہوں کہ میں جناب پہلے پہلے میں احمدی تھا، احمدیت میں میرا جناب پیدائش ہوئی، میں احمدی تھا، بڑے بڑے عہدوں پہ رہا، بڑے بڑے کام کیے، میں یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، اس کے بعد پھر میں نے تحقیق کی، تو تحقیق کرنے کے بعد میں نے احمدیت چھوڑ دی۔ تو یہ جب اس نے انٹرویوز مختلف پلیٹ فارم پہ دینے شروع کیے، کبھی یہ دیوبندیوں کے پلیٹ فارم پہ گیا، کبھی یہ وہابیوں کے پلیٹ فارم پہ گیا، کبھی یہ بریلویوں کے پلیٹ فارم پہ گیا، جب اس نے یہ تینوں کام کیے، تینوں کام کرنے کے بعد پھر یہ ناکام ہوا، اس کا پھر چینل وہیں کا وہیں کھڑا ہوا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی برتری نہیں ہوئی۔ اس کو پتہ لگا کہ یار میرا تو یہ کارنامہ بھی ہے، یہ بھی جو میں کام کر رہا ہوں، جو لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بھائی میں ایسے احمدی ہوں، میری تو یہ بھی نہیں کامیاب ہو رہا، تو میں کیا کروں یار، کس طرح میں اپنی پاپولیرٹی دوں، عوام کے سامنے بتاؤں کہ یار میں بڑا کام کروں، میں بڑا کوئی خاص بندہ ہوں، میں خاص، منو پہچانو، مجھے لوگ کیوں نہیں پہچان رہے یار، مجھے کیوں نہیں لوگ پہچان رہے ہو بھائی، مجھے مارو۔ تو اس نے جب یہ بھی حربہ استعمال کیا تو یہ بھی ناکام حربہ ہوا۔ تو اس حربے کے بعد پھر اس کے پاس ایک اور آخری حربہ بچا، وہ حربہ آخری یہ تھا کہ اس نے اپنے چینل پہ سٹریم شروع کر دی۔ اس نے کہا چلو یار میں اپنے چینل پہ سٹریم شروع کرتا ہوں، جماعت احمدیہ کے خلاف تو لوگ آئیں گے، میری سٹریم میں شامل ہوں گے۔ تو اس کے بعد پھر ان کا آپس میں پھٹا شروع ہو گیا، یہ بریلویوں کے ساتھ، اس کا مفتی مبشر کے ساتھ، مولوی مبشر جو ہے اس کے ساتھ پھٹا شروع ہو گیا، اس کے ساتھ ان کی آپس میں تلق کلامی، اور اس طرح آپس میں ان کا کوئی معاملہ شروع ہو گیا، اور یہ ان دونوں کا جو ہے وہ پلیٹ فارم بھی وقت اپنا ہو گیا، یہ اس کے پلیٹ فارم پہ نہیں جاتا، وہ اس کے پلیٹ فارم پہ نہیں آتا۔ اب اس میری سٹریم کے بعد دوبارہ ہو سکتا ہے کہ مل جائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ پھر اس طرح کرتے ہیں، منافقانہ کام یہ کرتے ہیں۔ تو بڑا یہ جب ان کا معاملہ بھی رفع دفع ہو گیا، ان کا معاملہ بھی ختم ہو گیا کہ یار یہ بھی نہیں سامنے آ رہے، تو اس لیے اس نے یہ یہاں سے بھی جب اس کو شکست ہوئی تو اس نے اس کے بعد پھر یہ آخری حربہ، اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ آخری پتہ اس نے استعمال کیا، آخری پتہ اس نے یہ استعمال کیا کہ یہ بیچ میں لڑکیوں کو لے آیا،
उस लड़की का नाम पाइस स्पिरिट है, जो इसके चैनल पर आती है, इसके चैनल पे आके इंटरव्यू देती है, और इंटरव्यू देने के बाद ये कहता है जी वो उसका ये तारुफ यही कोई तासुर पेश करता है कि गोया ये कोई अहमदिया खानदान में इस लड़की की पैदाइश हुई। पहले ये पैदाइशी तौर पे अहमदी थी, अहमदियत के बाद इसने तहकीक करने के बाद ये इसने अहमदियत छोड़ दी। तो ये जब इसने प्रोपेगेंडा शुरू किया तो उसके बाद इसको लगा कि यार वाकई अब कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं। वो भी वो लोग थे जो इसके अपने कुछ जो 10-15 या 20-25 इसके अपने खानदान के लोग थे, वो देखना शुरू किए कि यार ए आवाज से कोई जानी पहचानी आवाज है, तो इस आवाज के पीछे मकसद क्या है। तो उन लोगों ने शुरू किया, पता लगा कि यार ये बंदा कौन है, या इसके पीछे कौन है, ये लड़की जो है ये कौन है। तो इसका ये जो कारनामा था, ये जो ड्रामा था, ये भी कोई मकबूल नहीं हुआ। ये लड़की जो थी, ये पाइस स्पिरिट के नाम से कभी कोई इंटरव्यू जनाब इसका आ रहा है, कभी कोई वीडियो आ रही है, कभी कोई, और हर वीडियो में ये गोया तासुर दिया जा रहा है कि ये कोई पैदाइशी तौर पर अहमदी थी, बाद में तहकीक करके ये नॉन अहमदी हो गई, यानी उनका जो है वो सरकारी इस्लाम वो कबूल कर लिया। अच्छा, फिर बाद में इसको हमने बारहा दफा एक्सपोज भी किया, अभी तकरीबन कुछ एक हफ्ता पहले भी इसको एक्सपोज किया कि वो लड़की जिसको ये पाइस स्पिरिट क्या कहता है वो कोई और लड़की नहीं है, बल्कि इसकी बीवी है पाइस स्पिरिट के नाम से जो आती है इसके चैनल पे। हमने इससे पूछा भी है कि भाई ये लड़की जो आती है पाइस स्पिरिट, ये तुम क्यों नहीं आवाम को बताते कि ये पाइस स्पिरिट जो लड़की आ रही है ये तुम्हारी अपनी बीवी है, तो ये आवाम को क्यों नहीं बताते, ये छुपाते क्यों आवाम से। ये आवाम को इसलिए नहीं बताता, इसलिए नहीं छुपाता क्योंकि अगर ये आवाम को बता दे तो आवाम को पता लग जाए, जो इसके खासकर जानने वाले हैं उनको पता लग जाए कि वाकई ये लड़की जो है ये पैदाइशी तौर पर तो अहमदी थी नहीं। इसलिए इसने ये आवाम को धोखा देने के लिए, आवाम को चूना लगाने के लिए इसने ये बात, और इसकी बेगम पाइस स्पिरिट ने, यानी मैं अब नाम नहीं लेता अभी फिलहाल, मैं इसको नाम स्किप करता हूँ कि उनका नाम क्या है, तो इसने उसकी जो असलियत है वो नहीं बताई आवाम को, और ताहाल नहीं बताई, ताकि किसी तरीके से कोई फंडिंग और जो पैसे हैं उनमें किसी किस्म की कोई कमी ना हो। मैं पहले भी अपने चैनल पे ये एक क्लिप लगा चुका हूँ कि ये लोगों से पैसे मांगते हैं, और फिर उस वीडियो में इसने बाकायदा तौर पर कहा कि शाह जी और नोट शोट भेजो ना, जिस तरह तुम पहला भेजे सी, जिस तरह तुम पहला कादियानी तो ना लिख के भेजे सी, तो हुण भी तुम जनाब को नोट शोट भेजो। तो उसमें बाकायदा फिर वो ईसाइयों के मतलब भी, आप ईसाइयों के मतलब नोट भेजें, और उसके ऊपर बाकायदा आप लिखें कि ये ईसाइयों की वजह से अपने मर्जियों के वो कादियानियों को नाम लिख के भेजा था। तो जब इस तरह ये एक्सपोज हो गया तो उसने इसकी भी तावीलें करनी शुरू कर दी, इसके ऊपर भी इसने वो जिसे कहते हैं कि दाव पे जो घुमाना शुरू कर दिया। तो जब ये आवाम को बताता भी नहीं है कि जनाब ये मेरी बीवी है, और फिर बहन भी नहीं मानता, तो जब इस तरह से बुरी तरह ये एक्सपोज हो चुका, इसको लगा कि यार वाकई ये जो मेरा ड्रामा है, ये मेरा जो प्रोपेगेंडा है, ये भी इस तरह नहीं मशहूर हो रहा, ये इस तरह नहीं यार वो जिसे कहते हैं कि लोगों तक पहुंच रहा। यार मैं क्या करा, किस तरह मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं, किस तरह, यार मैं तो थक गया लोगों को दास दास के, किस तरह मैं पैगाम पहुंचाऊं लोगों को। तो इसने फिर ये तरीका अपनाया कि इसने फिर वो दूसरे लोगों से रब्ता करने की शुरू की, इसने कोई अपने लिंक लड़ाए, या डावर अजीज के जरिए या कोई दूसरे तीसरे लोगों के जरिए इसने वो अपने लिंक लड़ा के ये कहा कि यार मेरे को रब्ता किसी दूसरे लोगों से कराओ, ताकि मैं अपने चैनल की जो रेटिंग है या अपने चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो कुछ बढ़ाऊं, लोगों तक पैगाम पहुंचे, मुझे जो फंडिंग हो रही है उसमें किसी किस्म की कमी हो। तो इसने फिर आज या 2-3 दिन पहले ये जब इसका कोई रब्ता सबीना मतनामी बंदे से हुआ जो अमेरिका में रहता है, वो खुद बेचारा पैट्रियन से लोगों से पैसे मांगता है कि यार मैं काम कर रहा है खत्म वो अल्लाह के वास्ते जो मैंने पैसे दियो, वो जनाब खुद इस तरह का काम करता है सबील अहमद के नाम से। वो काफ़ी दफ़ा एक्सपोज भी हो चुका है। हमारे मोहतरम मुकर्रम रजी भाई ने जो अहमदी आंसर्स उनका चैनल है, इंग्लिश चैनल उनका, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। उस चैनल पे उस सबील अहमद बंदे को बहुत दफ़ा एक्सपोज कर चुके हैं कि उसका मकसद भी सिर्फ और सिर्फ लोगों से पैसे लेना है, पैसा खाना है, इनका मकसद इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। खत्म नबूवत के सिर्फ ये नाम इस्तेमाल करते हैं, दर पर्दा ये लोगों से पैसे ले रहे होते हैं, वो चाहे भीख मांग के लें, जाहिर सी बात है उसको भीख का नाम तो नहीं दे सकते, या भिखारी तो नहीं खुद को कह सकते, या बैगर तो नहीं कह सकते। अब ये भी जानते हैं कि ये भी जानते हैं कि ये जाहिर सी बात है भीख मांगने वालों को पैसे मांग लो बैगर ही कहते हैं, तो ये अपने आप को साबित करते हैं कि हम बैगर हैं, खत्म नबूवत के नाम पे लोगों से पैसे ले रहे हैं कि भाई हम ये काम करें, हमें पैसे दो। तो उस सबील अहमद नामी जो चैनल इंग्लिश चैनल है, वो जो अमेरिका से रन होता है, उस बंदे के चैनल पे जाके इसने फिर इंटरव्यू दिया। ये जो पाइस स्पिरिट यानी जो जोजा माजिदा है इसकी शम्सुद्दीन की, इस चैनल पे जाके इन्होंने इंटरव्यू दिया। और फिर मजे की बात है कि अगर ये उसकी बीवी नहीं है, शम्सुद्दीन की जो बीवी पाइस स्पिरिट नहीं है, तो शम्सुद्दीन उसके पीछे क्यों लेलों की तरह जाता है कि जहां भी वो जाती है, ये पाइस स्पिरिट जाती है जो उसके पीछे पीछे जाता है। उस स्ट्रीम में भी जहाँ पे ये पाइस स्पिरिट साहबा गई है, ये उसके पीछे उसी स्ट्रीम में ये गया है, हालांकि इसका तो अंग्रेजी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये शम्सुद्दीन का अंग्रेजी से दूर दूर तक किसी किस्म का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये फिर वहां लेने क्या गया, वहां पे ये बोला भी नहीं है। डावर अजीज ने उसको ये आराम से वो झंडी करा दी है, इंग्लिश बोल के उसने कहा कि मैं ये तुझसे पूछूंगा, तूने सिर्फ आकर जज़ाकल्लाह या जज़ाकल्लाह और वालेकुम
सलाम कह देना, और वही हुआ। डावर अजीज ने वहाँ पे कोई 2-4 इंग्लिश के लफ्ज़ बोले, और इंग्लिश के लफ्ज़ बोलने के बाद जनाब वो शमसुद्दीन ने कहा ठीक है जी जज़ाकल्लाह वालेकुम सलाम, और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। ज़ाहिर सी बात है उसको समझ नहीं आ रही थी कि वहाँ पे वो मेरी बीवी जो है वो क्या कह रही है, या आवाम को क्या समझाने जा रही है, या क्या आवाम को बता रही है, उसको पता ही नहीं है। तो ये अवाम को क्यों नहीं बताते सच, क्यों झूठ छुपाते हैं, और ख़त्म नबूवत का नाम लेके अवाम से ये वो सारी हकीकत छुपा रहे होते हैं। किसी किस्म की कोई वो जिसे कहते हैं कि दयानतदारी से काम करना या सच बोलना, आवाम के सामने बताना, भला बता दो कि मेरी बीवी है, इससे लोगों ने तुम्हें पैसे देने बंद कर देने हैं। बल्कि वो लोग तो खुश होंगे कि यार देखो ये खुद भी काम कर रहा है और ये इसकी बीवी भी इसके साथ मिली ये काम कर रही है। नहीं, काम कर रहे हैं, हालांकि काम भी कोई भी नहीं कर रहे। इसकी स्ट्रीम आप उठा के देखें, इसका चैनल देखें, खत्म नबूवत का नाम नजर आएगा आपको कहीं? खत्म नबूवत की कोई वीडियो, खत्म नबूवत की कोई तशरीह, खत्म नबूवत को कोई अकीदा, खत्म नबूवत के बारे में कोई अहादीस, खत्म नबूवत के बारे में कुरान पाक की कोई आयात, खत्म नबूवत के बारे में कुरान पाक की आयात के बाद अपना इस्तदलाल कोई आपको यहाँ पे नजर आएगा? इसके चैनल पे नहीं आएगा। मेरे चैनल उठा के देखें, डॉक्टर मोहम्मद ये साहब के चैनल उठा के देखें, सलीम मीर साहब के चैनल उठा के देखें, रजी भाई के चैनल उठा के देखें। इसके अलावा जितने हम लोग ये इनफरादी तौर पे काम कर रहे हैं अपने चैनल्स पे, हमारे चैनल्स ला के देखें। खत्म नबूवत की तशरीहात, खत्म नबूवत की आपको वजाहतें, खत्म नबूवत के ऊपर मुनाजरे आपको मिलेंगे हमारे चैनल्स के ऊपर, और उसकी तशरीहात आपको मिलेंगी। खत्म नबूवत के क्या मानी है, खत्म नबूवत का दीगर अब आप क्या मानी मुराद लेते हैं, खत्म नबूवत की क्या तशरीहात हैं, कुतब में क्या खत्म नबूवत की तशरीहात मिलेंगी, ये हमारे चैनल्स पे तो आपको मिलेगा, लेकिन इनके चैनल पे आपको ये आंख नहीं मिलेगा। हम अपना चैनल रन करते हैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह खुद अल्लाह ताला के फजल से, मेहनत से, अपनी वो जिसे कहते हैं कि मदद खुदा से, अल्लाह ताला के फजल से अपने चैनल को रन करते हैं। ना हम किसी लड़की का सहारा लेते हैं, ना हमको झूठ बोलते हैं, ना हम झूठ बोल के चैनल को रन करते हैं, बल्कि आवाम को सीधी सादी बात करते हैं, भाई ये हमारा अकीदा है, हम ये अहमदी मुसलमान है, ये हमारा अकीदा है, हम ये साथ कहते हैं। ये बंदा बेचारा इतना बुखला गया है, इस कदर डरता है, इस कदर बुखला गया है कि इसको मैं कॉल करूं मेरी कॉल भी नहीं अटेंड करता। मेरे मैसेज कई के दिन तक इसके पास पेंडिंग पड़े रहते हैं, ये मेरे मैसेज तक सीन नहीं करता। अभी भी इसके पास मेरे कई मैसेज पड़े हैं जो इसने सीन ही नहीं किए। कल रात को भी इसको मैंने मैसेज किए, इसने सीन ही नहीं किए। आज जब वो मैंने प्रोग्राम लाइव देखा, उसका वो लाइव नहीं, उसको जब अपलोड तकरीबन 4 घंटे बाद मैंने देखा, और मुझे रजी भाई ने भेजा कि यार ये प्रोग्राम हुआ, तो मैंने जब वो प्रोग्राम देखा, तो प्रोग्राम देखने के बाद मैंने उसको उसी वक्त कॉल शमसुद्दीन को किया। मैंने कहा जनाब आओ ना जरा मेरी कॉल तो अटेंड करो। उसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की, हालांकि वो लाइव ऑनलाइन बैठा हुआ था, उसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। उसको पता है कि जरीला ने सवाल ये करना है या जरीला किसी और तरह खिड़की में फंसा लेगा तो मेरे पास जवाब ही नहीं होना। तो इसलिए ये बंदा कहता है जी कादियानी मुझसे भागते हैं, मैं ये खौफ देखना चाहता हूँ कादियानी के चेहरे पे। अब ये बंदा इस कदर बुखलाता है कि ये हमारी कॉल तक अटेंड नहीं करता, हमारी फोन नहीं अटेंड करता, मैसेज करें तो मैसेज सीन नहीं करता, काफी देर तक मैसेज पेंडिंग पड़ जाते हैं। फिर ये बंदा ये दाव लगाया जनाब देखिए मैं बड़ा मसरूफ बंदा हूँ, हालांकि मसरूफ तो ये पहले भी था, लेकिन उस वक्त ये मैसेज भी सीन करता था, कॉल भी अटेंड कर लेता था, या अगर कॉल अटेंड नहीं करता था तो बाद में कम से कम जवाब देता था। तो इसलिए ये जो है अब ना कॉल अटेंड करता है, मैसेज भी सीन नहीं करता। तो उस दिन भी से हमने पूछा कि भाई ये अगर तुम्हारी बीवी है, अगर बीवी नहीं है तो कोई बात नहीं है, जरूरी है कि बीवी हो, हमारी गलतफहमी होगी, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ये मेरी जो तहकीक है उसमें कुछ कमी होगी, मुझे जिस बंदे ने बताया या मैंने जिस तरीके से पता किया है, ये मेरे जो सोर्सेज थे वो दुरुस्त नहीं होगा, मैं मान लूंगा भाई वो आपकी बीवी नहीं है, तो मान लो वो तुम्हारी बहन है। मिसाल के तौर पर यहाँ स्ट्रीम में कोई औरत आती है, कोई खातून आती है, मेरे कोई बंदा ये उसमें बदगुमानी फैलाने की कोशिश करता है कि भाई ये जरीला की बीवी है, ये जरीला की बहन है, मुझसे पूछेंगे मैं कहूंगा हाँ यार ये मेरी बीवी है, या मैं कहूंगा हाँ यार ये मेरी बहन। दो ही ऑप्शन होंगे, या मैं कहूंगा भाई ये मेरी खाला है, मेरी माँ की जगह पे है, ये मेरी फुफ्फी की जगह पे है, ये मेरी ताई की जगह पे है, ये मेरी मासी की जगह पे है, ये मेरी बहन की जगह पे है, ये मेरी बेटी की जगह पे है, या मेरी बेगम है। ये ऑप्शन मैं ये उनको बताऊंगा, यानी किसी भी सूरत में वो खालाजात बहन कहलाएगी, फुफ्फी जात बहन कहलाएगी, या फुफ्फी कहलाएगी, या कोई इस तरह कहलाएगी। लेकिन ये नहीं कहूंगा भाई मैं मानने को इनकार करूंगा, भाई मैंने तो कुछ भी जवाब नहीं देना। तो इससे बेश बात तकरीबन कोई 45-47 मिनट तक इससे पूछते रहे, इसने इस बात का जवाब नहीं दिया और हमेशा इकरार इख्तियार किया है। और उसके बाद फिर कल रात को मैंने से एक और जाल फंसाने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है मेरे जाल इस कदर दाढ़े किस्म के होते हैं कि इसके पास कोई जवाब ही नहीं होता देने के लिए। मैंने इससे पूछा है, मैंने इसको सिर्फ ये लिखा है, मैंने इसको ये लिखा है कि शमसुद्दीन पाइस स्पिरिट के नाम के अकाउंट के पीछे जो लड़की आती है वो तुम्हारी बीवी नहीं है, झूठों पर अल्लाह की लानत, आमीन बोल दो। मैंने इसको ये एक मैसेज किया है, मैंने इसको ये मैसेज करके मैंने कहा सिर्फ इसके नीचे आमीन लिख दो। उसने वो आमीन लिखना कभी गवारा नहीं किया, वो आमीन लिखने पर भी तैयार नहीं हुआ। तो ना ये बीवी मानने को तैयार हो रहा, ना ये बहन मानने को तैयार हो रहा, ना ये आमीन लिखने पर तैयार हो रहा है। यार इतना डरपोक, अपनी बेगम को बेगम मानने से यार दुनिया रूए जमीन पर। मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा मुर्ख को तारीख लिखेगा पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की तारीख लिखेगा, और दुनिया की तारीख लिखते वक्त को बंदा अगर ये फिक्र लिखेगा कि भाई पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स था जो अपनी बीवी के होते हुए बीवी को मानने से इनकार करे कि भाई ये मेरी बीवी नहीं, और आवाम को ये वो चूना लगवाए, तो मैं कहता हूँ कि सरे फहरिस्त नाम आएगा शमसुद्दीन का, इस बंदे का नाम आएगा, और उसके नीचे फिर दूसरा नाम आएगा इसकी बेगम का, यानी पाइस पीरियड का नाम आएगा कि वो भी उसको नहीं कहते कि यार तू मान जा कि मैं तेरी बीवी हूं, तू क्यों नहीं मानता। वो खुद
پھر لوگوں کو جھوٹے وہ لوگوں کو پراپیگنڈا کرنا کہ بھائی میں کسی پیدائشی طور پہ میں احمدی تھی، احمدیہ خاندان میں میرا جناب پیدائش ہوئی، اس کے بعد پھر میں نے تحقیق اور میں نے احمدیت چھوڑ دی، حالانکہ اس کا خاندان جو تھا وہ اہل حدیث خاندان تھا، وہابی خاندان تھا، اور وہابی خاندان سے اس لڑکی کا تعلق تھا، اور یہ کہنا کہ جناب میں پیدائشی طور پہ احمدی تھی، کس قدر بددیانتی اور جھوٹ ہے۔ میں نے یہ سٹریم نہیں کرنی تھی، میں نے یہ عوام کو نہیں بتانا تھا، یا میں نے عوام کے سامنے یہ باتیں نہیں رکھنی تھی، بھائی وہ دی بیوی ہے، مینوں کیا تکلیف ہے یار، میں کیوں یہ باتیں کروں گا؟ میں یہ بات صرف اس لیے اب آپ کو بتانے آیا ہوں، یا اس لیے آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں کہ ایک لڑکی جو اس کی بیوی ہے اور وہ پیدائشی طور پہ احمدی نہیں ہے، اس کو چھپاتا ہے، اس کو عوام کے سامنے دھوکہ دہی سے یہ بیان کرتا ہے، اور وہ عوام کے سامنے حق نہیں بیان کرتا، تو ہمارا کہاں بنتا ہے پھر ہم اس جھوٹ کو ایکسپوز کریں، اس پراپیگنڈے کو ایکسپوز کریں کہ کس طرح یہ عوام کے سامنے جھوٹ بولتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ پیدائشی طور پہ احمدی نہ ہو، اس کو یہ کہنا، یہ مثال کے طور پہ میں اپنے بارے میں یہ کہوں کہ بھائی میں پیدائشی طور پہ بریلوی تھا، اور میں نے بریلویت میں یہ دیکھا، یہ گند دیکھا، یہ باتیں دیکھی، اور بعد میں اگر کوئی بندہ تحقیق کرتے ہیں میرے متعلق اور کہتا ہے کہ یار یہ بندہ تو بریلوی پیدائشی تھا ہی نہیں، یہ جھوٹ کس قدر بول رہا ہے، تو لوگوں کو کس قدر تعجب ہوگا، لوگ کس قدر سوچیں گے کہ یار اگر یہ بریلوی پیدائشی طور پہ نہیں تھا تو یہ کیوں اپنے آپ کو پیدائشی طور پہ بریلوی کہہ کے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس کی بات میں اگر میری بات میں کوئی اثر ہوگا بھی تو میرے اس جھوٹ سے اس بات کے اثر میں وہ اثر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، لیکن اس کو ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اثر ظاہر ہوگا یا نہیں ظاہر ہوگا، اس کو بس اس چیز سے پرواہ ہے کہ یار اگر پتہ لگ گیا کہ یار یہ میری بیوی ہے، تو پھر میری جو روزی روٹی بنی ہوئی صرف ان پیسوں سے ہے، اس کا کیا بنے گا کالیا؟ وہ تو مجھے ملنے پیسے بند ہو جائیں گے، اس کا مجھے پیسے ملنے بند ہو جائیں گے، نہ مجھے کوئی پیسے ملیں گے، نہ کوئی میری کوئی امداد کرے گا، تو جو مجھے 4 چلڑ مل رہے ہیں جن سے میں اپنے گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں، جو وہ فائی کا میرے بیٹے کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں، وہ آنے بند ہو جائیں گے، تو پھر میں کتوں کھاؤں گا یار، میں کتوں کھاواں گا؟ چینل میرا اونج نہیں چلتا پیا، میرا چینل مونیٹائز بھی نہیں ہے، جب میں مونیٹائز کر بھی لواں تو میں کتوں کھاواں گا؟ اور ایڈا وڈا میرا جناب جسو ہو گیا، میں کتوں اپنا پیٹ پالاں گا؟ تو یہ ساری پھر چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے اس نے یہ ساری جو باتیں ہیں، ساری جو چیزیں ہیں، اپنی عوام کو نہیں بتائی تاکہ عوام کو دھوکے میں رکھ سکے۔ میں آج بھی اس کو چیلنج کرتا ہوں، میں نے یہ نیچے اپنا اسٹریم یارڈ کا لنک بھی سینڈ کر دیا ہے، آج بھی یہ آ کے اعلان کر دے اور کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات کی کہ یہ پائس پیریڈ جو ہے اس کے پیچھے جو لڑکی آتی ہے یہ میری بیوی نہیں ہے بلکہ یہ میری بہن ہے۔ چلے یار بہن بھی نہ مانے، بلکہ قسم کھا کے یہ کہہ دے کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، چلو بہن بھی نہ مانے، میں یہ بھی اس کو چھوٹ دے دیتا ہوں کہ بہن بھی نہ مانے، لیکن یار مجھے اس بات کی حیرانگی ہوتی ہے، سخت ترین قسم کی حیرانگی ہوتی ہے، انتہائی کسی قسم کی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ کیوں عوام کو یہ دھوکہ دے رہا ہے، کس مقصد کے لیے یہ دھوکہ دے رہا ہے، کیوں عوام کو اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ میں یہاں پہ شمس الدین کی جو اہلیہ ہیں، میں ان کی کوئی کردار کشی نہیں کر رہا، میں ان کے کردار پر کوئی حملہ نہیں کر رہا، حالانکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر، اپنی ماں باپ کی اجازت کے بغیر، اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر پہلی شادی کی، اور پہلی وہ جو شادی کی شمس الدین سے، اور اس شادی کی وجہ سے اس کے جو والد صاحب تھے، یعنی جو پائس پیریڈ کے والد صاحب تھے، وہ اس ناراضگی کی وجہ سے سعودیت میں چلے گئے، وہ اپنی بیٹی سے سخت قسم کے نالاں تھے، وہ سخت قسم کے ناراض تھے، اور ساتھ یہ بھی بات انہوں نے رکھ دی، یہ بات بھی عوام کے سامنے رکھ دی، اپنے گھر والوں کو رکھ دی کہ اس کی شادی کا ذمہ دار اب تم نے لینا ہے، اس کی رخصتی جو کرنی ہے وہ تم نہیں کرنی ہے، میں اس میں بالکل کسی قسم کا کوئی ملوث نہیں ہوں گا، میں اس میں کوئی کسی قسم کو پارٹیسپیشن نہیں کرنی، اب یہ سارے اخراجات، یہ سارے کام تم نے کرنے، یعنی اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو کہہ رہے تھے، یہ پائس پیریڈ کے جو والد صاحب تھے وہ، تو اس نے اپنے وہ والد صاحب اور والدہ کی اجازت کے بغیر، ان کو بتایا بغیر یہ نکاح کیا، تو یہ اس کے بعد پھر یہ حرکت کی ہے، اور پھر بھی عوام کو یہ جھوٹ بولتی ہے، پھر بھی عوام کو جھوٹ بول رہی ہے کہ بھائی میرا خاندان تھا، وہ میں پیدائشی طور پہ کوئی احمدی تھی، یہ تاثر دینا کہ میں پیدائشی طور پہ احمدی تھی، کس قدر جھوٹ اور بددیانتی ہے۔ آج بھی اس نے انٹرویو میں یہ باتیں بیان کی کہ میں نے جب ان کے جو وہ احمدیہ وہ جو تھے، ان کی جو تعلیمات تھی، یا ان کی وہ جو تھی کیا نام ہے، وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے، ان کے جناب وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو اجلاس تھے یا اجلاس میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی، نظمیں یا اس طرح کی تلاوت یا کوئی اس طرح کا حصہ لیتی تھی، یہ بھی اس نے بالکل سفید چٹا جھوٹ بولا ہے، اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ کوئی جلوس میں یہ شامل ہوتی نہیں ہے، بلکہ چندوں کے بارے میں بھی یہ ہے، یہ مطلب بالکل عجیب و غریب قسم کا یار جھوٹ، اتنا چٹا جھوٹ کہ بندہ سن کے اتنا حیران کو یقین کرے، بندے کا خون کھولتا ہے، غصہ آتا ہے بندے کو کہ یار مطلب ایک حقیقت ہے اور ایک جھوٹ ہے، اور ایک جھوٹ سے بھی نیچے ہوتا ہے بددیانتی، اور اس سے بھی نیچے اگر کوئی لفظ ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، میرے پاس ڈکشنری میں اگر کوئی لفظ مجھے ملے گا تو میں وہ یہ لفظ وہ جسے کہتے ہیں کہ لقب دینا چاہوں گا شمس الدین کو اور اس کی بیوی کو، یعنی پائس پیریڈ کو، یہ لقب دینا چاہوں گا کہ کس قدر وہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، عوام کو چونا لگاتے ہیں، اور پھر یہ تاثر دیتے ہیں کہ گویا ہم دیکھیں کس قدر پکے پیڈے مسلمان ہیں اور ہمارا یہ اسلام ہے۔ یار کہ اسلام میں یہ چیزیں نہیں جائز ہیں کہ جھوٹ بول کر لوگوں کو تبلیغ کرنا، جھوٹ بول کر لوگوں کو دعوت دینا، جھوٹ بول کر اپنی روزی روٹی چلانا،
بلکہ حدیث میں تو اپنے رزق، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کاروبار کرنے والے کے متعلق بھی یہ آتا ہے کہ جب تم کاروبار کرو، جب تم کاروبار، صرف کاروبار کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب تم کاروبار کرو تو اس میں بھی اپنی جو چیز ہے اس کو قسم، جھوٹی قسم کھا کے نہ بیچو، وہ جھوٹی قسم کھا کے عوام تک نہ بیچو تاکہ وہ تمہیں خدا کے یہاں وہ برگزیدہ نہ دے، گناہ نہ کرے۔ لیکن یہاں پہ مذہب کا نام لیا جاتا ہے، مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے، مذہب کے نام پر لوگوں کو جھوٹی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ یہ اس چیز کا نام مسلمانی ہے، یہ اس اسلام کی دعوت دیتے ہیں ہمیں کہ بھائی اس اسلام میں آپ آ جائیں، یہ اس چیز کا نام اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے؟ بالکل بھی نہیں اس طرح کی تعلیم دی۔ میں کہتا ہوں کہ یار انسان ہے یہ، یا پھر اس کو لے کے ہی نہ آتا، یہ اگر لے کے آیا تو پھر کہتا جی یہ میری بیوی ہے جناب، یہ میری وہ وائف ہیں، اسپائی اسپرٹ کے نام سے نام بھی نہ شو کرے۔ یار میں نے کب کہا کہ نام شو کرے، نام بتائے اسپائی اسپرٹ کا؟ میں کب کہتا ہوں یہ وہ کیمرے کے سامنے آئے؟ میں کبھی بھی شک میں نہیں ہوتا، یا میں کبھی بھی نہیں میرے ذہن میں آتا کہ یار ایڈی اگر ہے تو ان کو وہ کیمرے کے سامنے آئے۔ کیوں کبھی بھی نہیں کہوں گا میں اس طرح کی بات، یہ تو غیر اسلامی بات ہے کہ اگر میں کہوں کہ وہ کیمرے کے سامنے آئے، بالکل میں کبھی نہیں اس طرح کہوں گا۔ لیکن کم از کم یہ تو ماننے کہ یار وہ بیوی ہے، یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں ابھی پھر دوبارہ اس کو کال کرتا ہوں، اس کو کال کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ یہ اٹینڈ کرتا ہی نہیں کرتا۔ میں نے اسٹریم یارڈ کا لنک بھی اس کو بھیج دیا ہے، اس نے نہیں آنا، یہ آئے گا بھی نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو پتا کہ اگر یہ آ گیا تو یہ بڑی بری طرح پھنس جائے گا کڑکی میں۔ جس طرح یہ 45 منٹ کس طرح یہ بیچارہ جکڑا رہا تھا اور یہ نہیں بتا سکا، سچ عوام کو نہیں بتا سکا۔ تو یہ ان لوگوں کی حال ہے، یہ ان لوگوں کا جو یہ وہ طرح امتیاز ہے، ان لوگوں کا وتیرہ بن چکا کہ جب بھی بات کرنی ہے تو بات میں جھوٹ بولنا ہے۔ اور اس کی جو پہلی ویڈیو تھی جو پہلے چینل پہ تھی وہ ویسی وہ ہیک ہو گیا تھا، اور اس ویڈیو میں اس چینل پہ اس نے کئی اس طرح کے جھوٹ اور بلنڈر مارے ہوئے تھے، انتہائی قسم کے جھوٹ، اور پتہ نہیں کیا سے کیا اس نے وہ جھوٹ بولے ہوئے تھے۔ خاص کر حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے متعلق اس نے وہاں پہ باقاعدہ صاف الفاظ میں بیان کیا تھا کہ مرزا صاحب نے جو چاروں قبروں کے بارے میں بتایا، جو قبر شام میں ہے یا فلسطین میں ہے یا وہ کشمیر میں ہے یا وہ تیسری جگہ پہ کہیں اور بھی ہے، تو وہ جناب ساری قبروں کا جو ذکر حضور نے کیا وہ وہاں پہ حضور نے الہام الہی سے بتایا ہے، یعنی ساری قبروں کا حضور نے ذکر الہام سے کیا ہے۔ یہ اس بندے کی جو ہے وہ روداد آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے کہ کس طرح اس بیچارے کا سفر شروع ہوا، کس قدر اس کو ناکامی و نامرادی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بلکہ ایک مشن تو میں نے بیچ میں چھوڑ دیا کہ یہ اپنا لٹکا ہوا منہ لے کے اس کے انجینئر محمد مرزا کے پاس بھی گیا تھا کہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں تو میری پلیز مالی معاونت کرو، یا میرے ساتھ مل کر کام کرو، تو میرے ساتھ اگر تم مل کر کام کرو گے تو لاکھوں روپے جو ہیں وہ یورپ سے آئیں گے۔ وہ یورپ جو ہے وہ فنڈنگ کرتا ہے، یا باہر سے لوگ فنڈنگ کرتے ہیں کہ یار یہ ختم نبوت کے نام پہ کام کر رہے ہیں تو یہ تم کام میرے ساتھ مل کے کرو یا تم میری مدد کرو۔ تو اس نے اس کو چٹی جھنڈی کرا دی، بالکل صاف چٹا انکار کر دیا، اور بعد میں اس نے یو ٹرن لے لیا۔ انجینئر محمد مرزا نے بھی اس نے اس کے آگے ترلا کیا کہ مہربانی کر یار میری روزی روٹی تو باندھنا نہ کر، اگر تو اپنا کام کرنا تو کر، کام اس کا میری روزی روٹی تو لاتنا نہ مار۔ تو وہ اس نے جب یو ٹرن لیا تو اس کا یو ٹرن بھی وہ کامیاب نہ گزرا، کیونکہ مثال کے طور پہ اگر یہ اس کو دعوت دینے گیا تھا کہ میرے ساتھ مل کر کام کرو، تو کیا اس انجینئر محمد مرزا شمس الدین کے ساتھ مل کر کام کیا، یا اس کے چینل پہ وہ آیا، یا اس کے چینل پہ آ کے اس نے کس طرح کی بات کی، یہ دوبارہ اس نے اپنی مجلس میں بلا کے اس کی کوئی وضاحتی بیان دیا، یا اپنے چینل پہ دوبارہ سے کوئی اس طرح کا بیان دیا کہ بھائی یہ اس کا چینل ہے، اس کے چینل کو وہ سبسکرائب کریں، کیوں نہیں کرتے تسی؟ دیکھیں یار اس بندے کو اس کے اپنے لوگ بھی سننا گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ اس کا چینل جو ہے میں نے وہ دیکھا تھا کہ وہ اس نے انجینئر محمد مرزا نے پچھلا جو سابقہ چینل تھا اس کا شمس الدین کا، اس کا جب وہ ہیک ہوا تھا تو اس کے ہیک ہونے کے بعد اس کے غالباً نئے چینل کا لنک بھی اس نے اپنے اس کے چینل پہ شیئر کیا تھا۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس چینل کی وجہ سے بھی کوئی وہ اس کو نہ کوئی سبسکرائبر ملے، نہ اس نے وہاں سے کوئی اس کو عوام ملی، بیچارہ وہیں کا وہیں بیٹھا رہا، اس کو کوئی پبلک نہیں ملی۔ تو یہ اس بندے کی بیچاری یہ قسم پرسی کا اس کا حال ہے کہ اس کو کسی طرح سے بھی کوئی کامیابی نہیں ملی، تو اپنی بیوی کو اٹھا کے کبھی یہ کسی پلیٹ فارم پہ لے کے جاتا ہے، کبھی یہ کسی پلیٹ فارم پہ لے کے جاتا ہے، کبھی یہ کہیں لے کے جاتا ہے، تو یہ بات کہتا ہے کہ بھائی اس کا انٹرویو لو اور میری جو چینلز ہیں میرے چینل کی تشہیر کرو، میرے چینل کو جناب وہ لنک ڈسکرپشن میں لگاؤ اور یہ کرو تاکہ میرے چینل پہ لوگ آئیں اور اس کو جناب سبسکرائب کریں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بیچارے کے سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے، بیچارے کے جناب یہ کام نہیں چل رہا۔ یہ کس قدر بیچارہ وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنی آگ میں جل رہے نہ، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں قادیانیوں کے چہرے پہ خوف دیکھنا چاہتا ہوں، یہ خوف میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ خوف آپ لوگوں نے اس کا دیکھا اس دن جو لائیو سٹریم میں ہمارے ساتھ یہ شامل ہوا تھا، میں نے اس کا کیمرہ جو تھا وہ اس کی جو ویڈیو تھی وہ میں نے فرنٹ پہ رکھی اس لیے تھی تاکہ اس کے چہرے پہ جو اس کے تاثرات تھے، اس کا جو ڈر تھا، وہ جو خوف تھا، وہ ساری عوام دیکھے، اور وہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی۔ اور اس کا خوف ابھی بھی یہ دیکھیں کہ یہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب جو ہیں وہ تقریباً کوئی غالباً 1-1.5 ہفتہ پہلے اس کی سٹریم میں گئی بھی تھے،
اور اس کی اسٹریم میں گئے اور بار بار وہ جوائن ہو رہے تھے، تو اس نے نا اسٹریم میں لیا اور پھر بلاک بھی کر دیا. اور ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے اس کی ویڈیو بھی الگ سے بنائی ہے کہ اس قدر یہ خوف، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں خوف احمدیوں کے چہرے پہ دیکھنا چاہتا ہوں. یہ خوف تو سب لوگ اب اس کے چہرے پہ دیکھ رہے ہیں. اور پھر یہ میری واٹس ایپ کال بھی اٹینڈ نہیں کرتا، میرے میسج کا جواب بھی نہیں دیتا، جو بات سے پوچھیں وہ بھی جواب نہیں دیتا. اور پھر کہہ رہے جی میں یہ خوف دیکھنا چاہتا ہوں، احمدیوں کے چہرے پہ دیکھنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب موجود ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جزاک اللہ جری بھائی، آپ نے یہ اسٹریم کی آج. اچھا، اس سے پہلے کہ خاکسار کچھ مزید عرض کرے، میں بڑے ہی پیار سے ایک تو یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو اسٹریم آپ کر رہے ہیں، یا اس سے پہلے بھی جو اس موضوع پر ہمیں بعض باتیں کرنی پڑی، یہ ہم بہت ہی مجبوری میں کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں کوئی ہمارا دوست یہ نہ سمجھے کہ ہم خدا نخواستہ کسی کی کردار کشی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے پیارے بھائیوں کہ جب ہم جو ہے کسی ایسے بندے کو ڈسکس کریں یا بندی کو ڈسکس کریں جو کہ یہ نہیں کہ جماعت احمدیہ کے خلاف لیکچر دیتی ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ دیتے رہتے ہیں. ہمیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شمس الدین صاحب جماعت کے خلاف اپنے زوم میں تبلیغ کرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ کرتے رہتے ہیں. لوگ اسلام کے خلاف لیکچر نہیں دیتے، اس لیے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ حال بتا ہم جو بات ہمیں مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پوری کہانی کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ کے اوپر ہے. آپ نے کچھ حد تک بیان بھی کر دیا ہے، بلکہ کافی حد تک بیان کر دیا ہے. اب دیکھیں، میں چند چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جو ہیں وہ ریز کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اگر کسی دوست نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جو آج اپلوڈ ہوئی، یا یہ پائی اسپرٹ کے نام سے جو خاتون مختلف چینلز پہ جا کر پہلے جو ہے وہ ایک کہانی بنا کر وہ بیانات دیتی رہی ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ جو زور ہوتا ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ گویا وہ کسی زمانے میں احمدی رہی ہیں اور ان کی پیدائش گویا کسی احمدی خاندان کے اندر ہوئی تھی. اب یہ تو صریح جھوٹ ہے. ہم اس لیے اس بات کو بار بار بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف وہ یہی نہیں جھوٹ بولتی کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے اندر گویا کسی خاندان میں پیدا ہوئی تھیں، بلکہ بڑی ہی ڈٹائی کے ساتھ ایسے واقعات بیان کرتی ہیں گویا میں احمدی تھی تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا، ہمیں یہ تعلیم دی جاتی تھی، ہمیں اس بات سے منع کیا جاتا تھا، ہمیں یہ باتیں کرنے کو کہا جاتا تھا، جو کہ کسی بھی احمدی خاندان میں، کسی بھی احمدی گھر میں نہیں ہوتی اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے جی، اس لیے ہم اس بات کو کلیریفائی کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیان کرنے کے بعد کہ ہم کردار کشی نہیں کر رہے، کہ آج بھی جو ان کی اسٹریم تھی جو آج اپلوڈ ہوئی ہے اس چینل پر، اس پوری اسٹریم کے دوران میں بڑے غور سے سنتا رہا. کہیں پر کوئی ذکر نہیں کہ پائی اسپرٹ صاحبہ دراصل شمس الدین صاحب کی دوسری بیوی ہیں. سوال یہ ہے کہ جناب آپ اگر بیوی ہیں ایک اتنے بڑے مجاہد ختم نبوت کی، تو یہ تو آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے جناب، بلکہ جنابہ. اور اس سے الٹ کر دیکھیں کہ شمس الدین صاحب اگر پائی اسپرٹ صاحبہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، تو یہ تو آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہونا چاہیے کہ ایک مقررہ جو آپ کے چینل پر آتی ہیں وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے. آپ یقین کریں اگر ہمارے میں سے کسی بھی احمدی کی زوجہ محترمہ اس طرح تبلیغ کر رہی ہو تو ہم تو برملا اس کا اظہار کریں گے. اب دوسری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نہ شمس الدین صاحب اس بات کو بیان کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے نہیں بیان کیا، پہلے بھی کبھی نہیں کیا کہ پائی اسپرٹ صاحبہ دراصل ان کی دوسری بیوی ہیں، اور نہ ہی پائی اسپرٹ صاحبہ کہیں پہ بیان کرتی ہیں. یہ آخر وہ کیا کہتے ہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہ کس چیز کی پردہ داری ہے؟ جی جری بھائی، آپ نے کچھ کافی حد تک اس بات کو بڑھا دیا ہے، بیان کر دیا ہے.
اب آگے جب گفتگو بڑھے گی انشاءاللہ میں آج بھی کچھ باتیں ہیں وہ میں اس ضمن میں بیان کروں گا. آپ نے اگر کسی یہ منور صاحب میخل میرے سے پہلے آئے ہوئے تھے، بیشک ان کی بات سن لیں. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ. یہ آپ نے بڑی تفصیل سے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ ہمارا گویا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحب ایسی کئی اور اس طرح کی خاتون کو جانتا ہوں، لڑکیوں کو جانتا ہوں جو یوٹیوب پہ جماعت احمدیہ کے خلاف کام کر رہی ہیں، ویڈیوز بنا رہی ہے. میری کبھی توجہ ان کی طرف تھی ہی نہیں ہے، نہ کبھی ہے. میں کیوں ان کے متعلق کو بات کروں، یا کیوں ان کے متعلق کو بات کہوں، یا کیوں ان کے متعلق کوئی الگ سے سٹریم بناؤں؟ ظاہر سی بات ہے وہ کام کر رہی ہیں. انہوں نے کوئی ایسی ویڈیو میں بات بیان نہیں کی کہ ہم کو پیدائشی احمدی تھیں، یا احمدیوں نے ہمیں یہ کہا، یا احمدی. وہ اپنا کام کر رہی ہیں، کرتی رہیں، جتنا مرضی کریں، اس کے مطلب تو میں نے ویڈیو بنائی. اور ایک اور لڑکی جو ہے جس کو اکثر یہ زیار رسول بھی اپنی سٹریم پہ بار بار شیئر کرتا ہے، وہ بھی لڑکی ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے اپنے چینل پہ. وہ الگ بات ہے کہ اس کو سننے والے بھی 2-4 لوگ ہیں، لیکن پھر بھی میں نے کبھی اس کے متعلق کو بات نہیں کی. ہم میں سے کسی نے بھی کبھی اس کے متعلق بات نہیں کی. تو یہ بات واقعی بڑی بار بار یہ دہرانے والی بات ہے کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کو بتایا جائے کہ اس کا ذکر ہے، یہ اس کو بار بار یہ کیوں بتا رہے ہیں عوام کو، کہ صرف یہ ایک جھوٹ جو وہ عوام کو بولتا ہے. اور عوام جو اس کو بار بار یہ ڈاکٹر صاحب تقریباً کو 4-5 سال پہلے مجھے بھی لوگ یہ حوالہ دیتے تھے، یہ بات کرتے تھے، یا میں یوٹیوب پر نہیں تھا، کہ دیکھو جی وہ شمس الدین کتنا سچا بندہ ہے، وہ یوٹیوب پہ کام کرتا ہے، وہ جناب احمدیوں کے خلاف ویڈیو بناتا ہے، کوئی بندہ اس کو جواب نہیں دیتا، تو واقعی وہ سچا ہے. تو وہ اس طرح کہ جب ہم نے جواب دینے شروع کیے تو وہ تو ایسے ہی چپ ہو گیا کہ جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے. مطلب یہ تو ایسی بات ہے کہ جب ہم یوٹیوب پر موجود نہیں تھے، یہ کام ہی نہیں کر رہے تھے، اس وقت کی وہ باتیں کرتے ہیں. اور اس وقت میں تو نہیں تھا، آپ لوگ تو کام ماشاءاللہ کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب آپ بھی کر رہے تھے، سلیم میر بھائی بھی کام کر رہے تھے. تو اس وقت بھی آپ لوگوں نے اس کو ایکسپوز کیا. تو چونکہ اس وقت تک شاید ان لوگوں کی آپ لوگوں کے چینل تک رسائی نہیں تھی، لیکن کام تو پھر بھی ہو ہی رہا تھا. تو اس لیے یہ جی جی گویا کہنا کہ وہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے یا ہم جواب نہیں دیتے، یہ ایک الگ بات ہے. یہ اب الحمدللہ ہم جواب دے رہے ہیں، لائیو اسٹریم میں موجود ہیں، لنک بار بار شیئر کرتے ہیں، کال کر کے بلاتے ہیں کہ بھائی لائیو بیٹھے جی آ جاؤ. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سے بات نہیں کرتے، یہ بھاگتے ہیں، بلاک یہ خود کر دیتے ہیں، میسیج کے جواب یہ نہیں دیتے، کال میں یہ اٹینڈ نہیں کرتے، اسٹریم یارڈ کے لنک ہم سینڈ کرتے ہیں تو اسٹریم یارڈ کے لنک کے ذریعے یہ جوائن نہیں کرتے. پھر بعد میں الزام لگاتے ہیں، قادیانی گالیاں نکالتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ کون سی گالی ہے، اس کا جواب بھی نہیں دیا جاتا. عوام کو ٹرک کی بتی دکھائی ہوئی ہے، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ. جیسے وہ ایک ڈائلاگ مشہور ہے نا کہ جج صاحب تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ. تو وہاں پہ وہ تاریخ پر تاریخ کہتا ہے، یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ. یعنی ایک جھوٹ، وہ کہتا ہے نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو بالکل یہی بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ دونوں نے اپنا مائک جو ہے وہ ان میوٹ کبھی بھی ایک ٹائم پہ نہیں کیا، دونوں اس کو میوٹ، ایک بندہ ہمیشہ میوٹ رکھتا ہے، دوسرا آج بھی ایسی ہوا ہے. وہ جی جی شمس الدین نے اپنا مائک میوٹ رکھا تھا، دوسری وہ گفتگو کر رہی تھی، اور جیسے ہی وہ جناب ان کی گفتگو کو مکمل ہوئی یا دعوت دی اس کو مخاطب کرنے کے لیے بلایا کہ بھائی تو بول جزاک اللہ، وعلیکم السلام کہا تو نکلے تھوں. تو اس نے بھی جناب وہ اپنا مائک ان میوٹ کیا اور دوسری جگہ سے میوٹ ہو گیا، ان میوٹ کر کے جزاک اللہ وعلیکم السلام کہا کہ وہ نکل گیا. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہے کہ کوئی بھی شریف لڑکی یہ نہیں چاہے گی کہ یار میں جہاں پہ جاؤں تو کوئی غیر محرم لڑکا میرے ساتھ ساتھ میری سٹریم دوسری سٹریم میں بھی شامل ہو. ظاہر سی بات ہے یہ کوئی بیوی ہوگی یا کوئی کوئی عزیز و اقارب ہوگی تبھی وہ چاہے گی کہ یار یہ میرا بھائی ہے، میرا وہ خالہ زاد بھائی ہے یا جو بھی بھائی ہے، یہ میرے ساتھ میری سٹریم میں جائے گا تو مجھے جسے کہتے ہیں کہ ایک حوصلہ ہوگا کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے، یہ میرا خاوند میرے ساتھ ہے، یہ میرا باپ میرے ساتھ ہے. تو اس لیے جب بھی یہ کسی سٹریم میں جاتی ہے تو اس کا بھائی نہیں ہوتا اس کے ساتھ، بلکہ اس کا خاوند اس کے ساتھ ہوتا ہے. حالانکہ بیٹھے بھی ایک گھر میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جاتا ہے صرف اس لیے تاکہ عوام کو یہ بتائے، دکھانا چاہے کہ یار واقعی ہے میری بیوی، جی میں مننا نہ مننا وکری گل ہے لیکن ہے میری بیوی ہے. جی ہمارے ساتھ جی منور بھائی موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب کر لیں آپ بات، میں تو سن رہا ہوں، بعد میں کر لوں گا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی جزاک اللہ منور بھائی. اچھا میں ایک بات تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا، جزاک اللہ آپ نے موقع دیا، کہ ایک جو بات ہے اس کو دوستوں نے ضرور نوٹ کیا ہوگا جنہوں نے ان صاحبہ کی سٹریم سنی ہے، دعوے سنے ہیں، کہ جب بھی وہ اپنے بارے میں یہ جھوٹا دعویٰ کرتی ہیں کہ جی میں گویا احمدی خاندان میں تھی، پیدا ہوئی، پرورش پائی، کوئی والدین کا ذکر نہیں، بھی کون تھے، کیا نام تھا ان کا، کسی خاندان کا ذکر نہیں، کس خاندان سے ان کا تعلق تھا، کسی محلے کا ذکر نہیں، کسی شہر کا ذکر نہیں. آپ دیکھیں یہ پہلے ابھی بھی میں مثلا مثال دیتا ہوں، ایک فیصل آباد میں تھیں ایک ماریہ صاحبہ، وہ بھی مرتد ہوئیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے گھر کا مطلب محلے کا نام بتایا، گاؤں کا نام بتایا، فیصل آباد شہر بتایا. بھئی مزہ آیا نا، پتہ چلا کہ جی یہ خاتون ہے. کوئی بات نہیں اگر وہ مرتد ہو گئی ہیں، وہ اللہ کو اپنا جواب دیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اچھی احمدی رہی ہیں محترمہ، آپ
نہ آپ کے والدین کا آپ کبھی ذکر کرتی ہیں. آج بھی سوال پوچھا گیا کہ جی والدین کا کیا تاثر تھا, وہی گھسے پٹے جواب کہ جی وہ مجھے کہتے تھے, مجھے انہوں نے ریورٹ کرنے کی کوشش کی. اور محترمہ آپ تو احمدی کبھی تھی نہیں, تو ریورٹ کس نے کیا آپ کو, ہے جی. اچھا پھر مجھے جی خواب آیا تو میں نے احمدیت چھوڑ دی. سبحان اللہ, وہی بات ہے, آپ احمدی تھی نہیں تو احمدیت چھوڑنے والی کیا کون سی بات تھی. خود ہی وہ چونکہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو احمدی مسلمان ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے خوابوں کے ذریعے, اور ہمارے پیارے حضور بھی اس کا متعدد دفعہ ذکر کرتے ہیں جلسہ سالانہ میں, خطبات میں وغیرہ وغیرہ, ہماری کتابوں میں بھی ذکر ہوتا ہے. تو اب انہوں نے بھی وہ ماریہ صاحبہ کی طرح ایک خواب بنا لی کہ جی خواب آئی تھی تو میں نے اس وجہ سے جناب جماعت چھوڑ دی. اور ہم جب کہتے ہیں, جری بھائی نے بھی ذکر کیا کہ جناب آپ اگر جو ہے ان سے تو ہم ڈائریکٹ نہیں کہتے کیونکہ یہ پھر رونا دھونا شروع کر دیں گے کہ خاتون سے بات کر لی ہے. جناب شمس الدین صاحب, اگر یہ آپ کی واقعی بیوی نہیں ہے, زوجہ نہیں ہے, تو پھر آپ حلفیہ بیان دے دیں اور وہ کہہ دیں کہ جناب میری بیوی نہیں ہے, بلکہ ہم نے ان کو آپ کو کہا تھا, آپ یہ کہہ یعنی کہ اللہ معاف کرے ان کو, یہ کہہ گئے بار بار کہ میری بیوی نہیں ہے, لیکن جب کہیں کہ پھر بہن کہو تو کہ نہیں. یعنی عجیب و غریب بات ہے پیارے بھائیوں کہ ایک مسلمان ہونے کا دعوے دار شخص اپنے آپ کو مجاہد ختم نبوت کہلانے والا شخص, وہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول جاتا ہے سب کے سامنے. یعنی پبلک کا ڈر ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے, صاف کہہ دیا جی میری بیوی نہیں ہے. اور پھر آخری بات, اس سے پہلے کہ جری بھائی آپ نے کچھ اور عرض کیجیے گا, کہ جناب آپ جو اتنے بڑے جو دعوے کرنے والے مجاہد ختم نبوت ہیں, یہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے چیلے چانٹے ہیں, دوسرے مولوی حضرات ہیں, مجھے تقریباً 100% یقین ہے پیارے بھائیوں کہ ان کو بھی پتا ہے کہ پائس پیرٹ صاحبہ اور شمس الدین صاحب کا آپس میں کیا تعلق ہے. اب یہ دیکھیں, کیا یہ اندھیر نگری نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن پاک کی سری تعلیم, قرآن پاک تو فرماتا ہے قولوا قولا سدیدا, کیا یہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ سارے کے سارے مجاہدین ختم نبوت جن کو پتا ہے کہ یہ لوگ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں, وہ اس بات کو چھپاتے ہیں, ان کو اپنے چینلز پر لے کے آتے ہیں, اور ہم جو بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ میاں بیوی ہیں, اس بات کو وہ بالکل, یعنی اگر وہ اقرار نہیں کرتے تو انکار بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ عجیب و غریب اسلام ہے ان لوگوں کے, جھوٹ بولتے ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, صرف اس لیے کہ سب کا مسئلہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. اور مسئلہ ہے یہ نہیں کہ جماعت کے خلاف کام کرنا ان کا کوئی ایک بڑا مسئلہ ہے, مسئلہ ہے پیٹ پوجا. مسئلہ ہے ان سب کو پتا ہے کہ ایک دوسرے کے جو راز ہیں, اب میں کوئی دوسرا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, ایک دوسرے کے رازوں سے یہ لوگ واقف ہیں, اور چونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ فلاں بندہ میرے راز سے واقف ہے, اس لیے یہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے, ورنہ وہ بندہ ان کے راز کے بارے میں بات کر دے گا. جی جری بھائی. جی جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ یہ بھی بات بیان کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا ایک پتا پھینکا ہے. یہ پتا کون سا ڈاکٹر صاحب نے پھینکا ہے؟ وہ یہ پتا یہ پھینکا کہ یہ گویا کسی زمانے میں آمدی تھی ہی نہیں. یہ ہم نے ایک چال چلی ہے, یہ ایک پتا ڈاکٹر صاحب نے پھینکا ہے, جو ہم انشاءاللہ اس کا جو وکیل ہے نا وہ کھولیں گے اس وقت جب شمس الدین یا اس کا کوئی نمائندہ آ کے ہم سے بات کرے گا کہ ہم نے یہ بات کیوں کی تھی کہ گویا وہ کسی زمانے میں آمدی تھی ہی نہیں. یہ ایک پتا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ اکا, ہم نے یہ پھینکا ہے, اور اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت کریں گے. وگرنہ باقی بات یہ ہے کہ اس نے ڈاکٹر صاحب میں خود یہ سوچتا ہوں کئی دفعہ کہ یار میں بھی مطلب ریولٹ ہوں, میں بھی ریولٹڈ ہوں, میں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا, یا میں نے کبھی کوئی اس طرح کی بددیانتی نہیں کی, یا میں جب بھائی بریلوی تھا, یا جب میں بریلوی پیدا ہوا, بریلوی پیدا ہونے کے بعد میں نے تحقیق کر کے میں احمدیت میں چلا گیا. حالانکہ میرا بھی چینل تھا یار, ہمارا بھی یہ دل کرتا ہے کہ ہمارے بھی ویڈیوز کو زیادہ لوگوں تک پہنچے پیغام, لیکن کبھی جھوٹ کا عنصر بیچ میں نہیں آیا کہ یار میں اپنے آپ کو یہ شو کرواؤں کہ میں گویا کو پیدائشی طور پہ بریلوی خاندان سے میرا تعلق تھا, یا پیدائشی طور پہ شیعہ خاندان سے میرا تعلق تھا, یا پیدائشی طور پہ اہل حدیث خاندان سے میرا تعلق تھا.
تو کبھی نہ میں نے کبھی یہ بات بیان کی ہے، نہ میں نے کبھی کسی اور احمدی کے منہ سے یہ بات سنی ہے، نہ کبھی میں نے آپ کے منہ سے سنی ہے، حالانکہ آپ کا بھی چینل ہے اور لوگوں کا بھی چینل ہے، تو ہمارے یار ہمیں یہ بات کیوں نہیں ہم یہ کرتے، یہ بات اس دیدہ دریدی سے یہ باتیں کرتے ہیں، پھر اسی اسلام کی طرف ہمیں یہ دعوت بھی دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہے ہمارا اسلام، اس اسلام میں آ جاؤ. تو اس بات کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی آج تک یار. جی جی جری بھائی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. میں ابھی یہ پروگرام سے پہلے یہ بات میں نے ہی یہی بات سوچ رہا تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ ہم جماعت احمدیہ مسلمہ سے ہمارا تعلق ہے. آپ یقین کریں ہمارے اندر چونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور حقیقی مسلمان ہم ہی ہیں، اس لیے ہمارے اندر اس کو کہتے ہیں آٹو کریکٹ، وہ جو کمپیوٹر کے اصطلاح میں کہتے ہیں نا آٹو کریکٹ، ہمارے اندر ایسے سسٹم موجود ہیں کہ ہمارے اندر اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس طرح کا غلط بیانی والا دعویٰ کر دے تو غیروں نے ہماری اس بندے کی کیا اصلاح کرنی ہے، اپنوں نے اس کو نہیں چھوڑنا. جماعت احمدیہ مسلمہ کا نظام اس کو نہیں چھوڑے گا، جماعت احمدیہ مسلمہ کے افراد اس کو نہیں چھوڑیں گے. وہ اس کی طرفداری نہیں کریں گے اس لیے کہ اس کو شہرت مل رہی ہے، وہ اس کو بلکہ برملا طور پہ اس بات کا اظہار کریں گے کہ یہ بندہ خدا نخواستہ غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. یہ جو مجاہدین ختم نبوت ہیں یا ان کے چیلے چانٹے ہیں، ان کا چونکہ حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، قرآن پاک سے دور دور کا ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ برملا طور پر بڑی ہی ڈٹائی کے ساتھ خود بھی جھوٹ بولتے ہیں اور دوسروں کے جھوٹوں کو نہ صرف چھپاتے ہیں بلکہ اس کے اوپر بھی یوں لگتا ہے جیسے ان کو فخر ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے بھی ایک صاحب کے بارے میں پروگرام کیا کہ جی وہ جو مرتد ہوئے ہیں صاحب، تو وہ بھائی صاحب نے آپ کو جواب دیا کہ جی ان کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ تو سارے معاف ہو گئے ہیں. اور بھائی جان ہم تو اس بحث میں پڑھ ہی نہیں رہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ نے جو بات کی تھی کہ اس وقت اس بندے کا یہ کردار تھا، آپ کم از کم وہ تو مانو کہ ہاں یہ بندہ بد کردار تھا نعوذ باللہ. لیکن اس طرح سے یہ پردے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کو اور اسلامی تعلیم کو بالکل پس پش ڈال دیتے ہیں. جی جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ. بالکل یہ بات درست ہے کہ اس بات کو تو وہ ماننے سے انکاری ہے، مطلب یہ نہیں ماننے کہ واقعی وہ یہ بندہ اس کی وہ خسرت تھی، یہ اس کی عادت تھی، تو اس وجہ سے اس کا اخراج ہوا، اس وجہ سے اس کو نکالا ہے. اس کو چھوڑ کے وہ مسلمان ہوگا تو مسلمان ہونے کے بعد اس کے سارے گناہ دھل گئے ہیں. تو میں نے اس کا بھی اس کو یہ جواب دیا ہے، اس کا الجواب نہیں آیا مجھے، میں نے اس کا بھی جواب دیا کہ جناب ابھی جو مسلمان وہ یہ ہوا ہے نا، اس کے عقائد و نظریات یہ ہیں، تو اس کے عقائد و نظریات کو تم لکھو، لکھنے کے بعد اپنے ہی مولوی سے بریلی سے فتویٰ منگواؤ، بریلی سے فتویٰ منگوانے کے بعد اگر وہ لکھ دیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے تو میں تمہاری بات مان لوں گا اور اس کو میں ٹریبیوٹ پیش کروں گا. یہ اس پر بھی نہیں آئے تو یہ کس منہ سے مسلمان کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یقین کریں کہ میں نے جتنا بریلویت کو پڑھا نا، بریلویت میں ڈاکٹر صاحب بریلویت کو ایک لفظ منافقت کا نام میں کہتا ہوں کہ اس کو دینا، میں کہتا ہوں کہ بالکل بجا نہیں ہوگا، بالکل بجا ہے یہ لفظ. ان کو اتنے یقین کریں، میں اب یہاں پہ سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا، مطلب جھوٹ ہے، انتہائی جھوٹ. یہ دیکھیں شمس الدین جو ہے یہ دیوبندیوں نے اس کو منہ لگانا چھوڑ دیا ہے، وہابیوں نے اس کو منہ لگانا چھوڑ دیا، لیکن یہ بریلویوں کے پاس ابھی بھی جاتا ہے کیونکہ بریلوی خود اپنی شرم و حیا بیچ کے کھا چکے ہیں. ان کے درباروں پر جو ہوتے ہیں ان کو پتہ کہ یار ساڈے تے گھر دی کھیتی ہے، ساڈے گھر نہیں انج ہوندا تے ساڈے کوئی اور بندہ اگر آ گیا تو کوئی گل نہیں، ساڈے تے پہلے بھی انج ہوندا ہے. لیکن میں یہاں پہ اپنی اسٹریم کے توسط سے ایک اور بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں شمس الدین کو یہ چیلنج کرتا ہوں مناظرے کا، ہمارے ساتھ مناظرہ کرے، وفات مسیح علیہ السلام، حیات وفات مسیح علیہ السلام موضوع پکڑے، گفتگو کرے، ختم نبوت کی حقیقت اور تشریح پر ہم سے گفتگو کرے، قرآن و حدیث معیار ہوں گے آج بات کرے، قرآن و حدیث، اور ساتھ میں ہم یہ کہتے ہیں بزرگان امت. اگر وہ بزرگان امت کو نہیں مانتا، کہے گا جی بزرگان امت میرے لیے حجت نہیں ہے، تو پھر ان بزرگان پر وہ فتویٰ لگانا پڑے گا جو فتویٰ وہ لگاتا ہے جماعتی عمدے پر. یہ بات اس کو کلیئر کرنی پڑے گی. اور 7 تحریرات میں پیش کروں گا حضرت اقدس مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی، ان کی تحریرات کو میں حجت مانوں گا. یہ پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتے دیکھیں جی یہ تو اپنی تحریرات کو مانتے نہیں. یہ 2 موضوعات یہ ہو گئے. اس کے بعد پھر امکان نبوت، اجراء نبوت، ختم نبوت کی تشریح، ختم نبوت پر اجماع ہے یا نہیں ہے. یہ موضوعات اس کو میں دیتا ہوں چیلنج، مناظرہ کرتا ہوں. آج یہ بات کر لیں ہم سے، کسی سے بھی بات کر لیں. میں نے اس کو ڈاکٹر صاحب مناظرے کا چیلنج بھی دیا، اس کے باکس میں میں نے کہا ہے، میں نے کہا شمس الدین ختم نبوت پر مناظرہ کر لیں. اس کو میں نے باقاعدہ لکھا ہے، کہتا ہے میں نے تم سے نہیں کرنا. میں نے کہا کیوں ڈر گئے ہو؟ کہتا تیری اتنی اوقات نہیں ہے، سلیم میر کو بلا لو. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو سلیم میر سے مناظرہ کروا لیتے ہیں، لیکن سٹریم ہماری تینوں میں سے کسی ایک کی ہوگی، یا ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کی ہوگی،
یا سلیم میر صاحب کی اپنی ہوگی یا میری ہوگی, ہم تینوں کی اسٹریم ہوگی, تمہاری مرضی کسی ایک کو چوز کر لو, گفتگو کر لو. کہتے نہیں نہیں اسٹریم ہماری ہوگی. میں نے کہا نہیں تمہاری اسٹریم تو ہم تم لوگوں کے معیار دیکھ چکے ہیں کہ تم اتنے جھوٹ اور بلند بولتی ہو. کہتا تم لوگ گالیاں دیتے ہو. پوچھے گالیاں کون سی, تو اس کا جواب ہی نہیں. میں اس کو بار بار لکھ رہا ہوں کہ آؤ تیار ہو مناظرہ, میں سلیم میر صاحب سے بات کرتا ہوں, اس بات پہ نہیں آ رہا, اس بات کو چھوڑ دی ہے. تو یہ ان لوگوں کی حال ہے کہ جب ان کو مناظرے کے چیلنج دیتے ہیں کہ بھائی آؤ مناظرہ کرو, تو مناظرہ کرنے کے بعد کہتا نہیں بھائی میں نے تم سے بات نہیں کرنی, تمہاری اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم ٹھیک ہے سلیم میر سے کر لو, اس سے بھی نہیں کرنی. یہ ان لوگوں کے جی جی حال ہیں. جی بالکل جری بھائی, وہ آپ نے تو بڑے مشکل ٹاپک دے دیے ہیں. وہ بیچارہ کدھر وہ فاتح مسیح حیات مسیح کی بات کرے گا؟ وہ بندہ جس کو 5 گھنٹے وضو کرنے میں لگ جاتے ہیں, اس نے کیا آپ کے ساتھ, اس کے لیے تو قرآن پاک پڑھنا پڑے گا. آپ قرآن پاک کون پڑھائے گا اس کو؟ اسپیرٹ صاحبہ پڑھائیں گی پیچھے سے بیٹھ کے اس کو الب پہ پڑھائیں گی. تو اس لیے بات چلے ان کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. یہ پچھلے کچھ مہینے سے انہوں نے شو ڈالا ہوا ہے کہ جی یوز آصف کی قبر ہے جی. تو یعنی بندہ کیا کہ ان کو ڈٹائی کی حد ہے کہ میں بار بار ان کو کہہ چکا ہوں کہ جناب آئیں اسی کے اوپر گفتگو کر لیں. وہ میرے سامنے جو ہے وہ نہیں قرار کرتے کہ گفتگو کروں گا, اور اس کے بعد پھر اپنی سٹریم میں جا کے تو وہاں پہ پھر وہی کیا کہ بندہ ڈینگے یا شوشے چھوڑتے ہیں کہ جی میں تو جناب بلا رہا ہوں, کوئی آ نہیں رہا. چلیں یہ تو تھوڑا سا وہ سائڈ پہ چلی گئی بات. میں ایک بات ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو, اور خاص طور پہ مجاہدین ختم نبوت اور مولوی حضرات کو, کہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے دراصل اس طرح کے ماحول بنا دیے ہیں, یہ ہم دراصل ٹھیک بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اس سے پہلے بھی, میں یہ دوبارہ یہ ویڈیوز کو میں لے کے آتا ہوں, اس سے پہلے پیارے دوستوں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال غالباً یہ 2019 کی بات ہے. ہاں جی, میں شیئر کرتا ہوں اس کو, پھر دوستوں کو یاد آ جائے گا کہ 2019 میں یہ وہ ویڈیو تھی جو خاکسار نے اپلوڈ کی تھی, جب یہ جو مرزا محمد علی صاحب جو تھے, انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا تھا کہ شمس الدین صاحب نے ان کو یہ دعوت دی ہے, دعوت گناہ کہہ لیں, کہ جی قادیانیت کے خلاف بولنا بہت بڑا جو ہے گویا کوئی نفع بخش کاروبار ہے. لیکن ہوا کیا, یہ اتنی مطلب معزز ہستی بنتے ہیں, اتنے لاکھوں ان کے فالوورز ہیں, لیکن جو خاکسار نے عرض کی تھی بات کہ یہ لوگ اسلام سے ان کا یوں لگتا ہے جس طرح دور دور کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کے اوپر ذرا سا پریشر کیا پڑا, انہوں نے جناب یہ تھوڑے کوئی 1 ہفتے کے اندر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ بیان دے دیا تھا کہ جی یعنی وہ کہتے ہیں نا مکمکاؤ والا بیان. اور جب میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں, جب اس طرح کی جو ہے وہ حالتیں ہوں, بڑے بڑے جو مولوی بنتے ہیں, تو پھر یہی ہوگا. وہ شمس الدین صاحب بڑھتے بڑھتے اب دیکھ لیں, وہ اردو میڈیا چھوڑ وہ انگلش میڈیا پر پہنچ گئے ہیں, انگلش سوشل میڈیا پہ ہے جی. اور ان کو پتہ ہے کہ یہ صاحب بھی مجھے جو خطرہ ہے وہ یہی اسی طرح کی حرکت کریں گے جس طرح کی حرکت جو ہے وہ یہ مرزا صاحب نے کی تھی. اب دوستوں کو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ آج صبح جب یہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی, تو خاکسار نے جیسے مجھے پتا چلا فوری طور پر یہاں پر جا کر ان صاحب کو جنہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے, یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں, ان کو میں نے ڈاکٹر سبیل صاحب کو یہ میسج لکھ دیا تھا فوری طور پر جا کے کہ یہ جو شمس الدین صاحب ہیں یہ میرے کزن ہیں, ان کی بیوی صاحبہ جو ہیں وہ زوم کر کے جی جی میں جی ٹھیک ہے. اچھا یہ پیارے بھائیوں, میں نے جیسے ہی یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے, میں نے جا کر اس ویڈیو کے نیچے یہ بار بار کچھ 4 دفعہ یہ میسج لکھا تھا کہ بردر سبیل احمد, السلام علیکم, I have watched this video. Shams is my real cousin. I assure you that they have lied to you. The lady Pi Spirit was not born in an Ahmadi family. She is actually second wife of Shamsuddin and was born in a Sunni family. Her parents are not Ahmadis or Qadianis. Basically, Shams and his wife have lied to you, and it seems like they have used your channel to get fame. Please call me. اب یہ دیکھیں میں نے باقاعدہ ان کو اپنا نمبر وہاں پر دیا ہے,
and I will tell you the real story. I do not want to write the real story of Shams and his wife, Fire Spirit, in my comments because it is not a very nice story. Therefore, I want to tell you in person. If this video, which is full of lies, stays on your channel, then I will have no other option but to expose them on my channel. Jazakallah khair. اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے بھائیوں میں ابھی وہ آپ کو نہیں دکھاؤں گا جو میں نے ان کو یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے آج ویڈیو اپلوڈ کی ہے ان کو باقاعدہ ایک ای میل بھی لکھی ہے تقریباً اسی مضمون کی. ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو ان لوگوں نے کیا کہوں بیوقوف بنایا ہے, الو بنایا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں, اللہ نہ کرے کہ وہ انگلش میڈیا والے بھی اس طرح کے اب ہو گئے ہیں کہ وہ جھوٹ کی سپورٹ کرتے ہیں. ہم بہرحال اسی میں خوش فہمی کہہ لیں اس کو, یا ہماری اچھی توقعات یہی ہیں کہ وہ ان صاحب کو جب حقیقت حال پتہ چلے گی تو وہ اس ویڈیو کو یا پرائیویٹ کر لیں گے یا ڈیلیٹ کر لیں گے. لیکن دیکھتے ہیں اگر نہ انہوں نے کی تو پھر ہمیں مجبوراً جو ہے ان کو بھی ایکسپوز کرنا پڑے گا. اور جری بھائی آپ نے کچھ اور مزید کہنا ہے تو کہہ لیں, کیونکہ میں تھوڑا سا میسج جو ہے وہ کیونکہ یہ انگلش میں ویڈیو ہوئی ہے اپلوڈ, اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ میں چھوٹا سا ایک میسج انگلش میں بھی ریکارڈ کراؤں اس چینل والے صاحب کے لیے, اور اس کو پھر انشاءاللہ ان کو ہم بھیج دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ ان کو اردو سمجھ آتی ہے یا نہیں. جی جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, جزاک اللہ. یہ بڑا اچھا ہو جائے گا کہ آپ اس کو انگلش میں بھی کر دیں گے تاکہ ان لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے جن کو اردو نہیں آتی, کیونکہ وہ چونکہ انٹرویو بھی انگلش میں تھا تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ زیادہ بہت بہتر ہے, کیونکہ کمنٹ زیادہ لوگ نہیں دیکھتے. اچھا میں یہاں پہ ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ فائر اسپرٹ صاحبہ کہ آپ جتنے بھی انٹرویوز دیکھ رہے ہیں, یہ جتنے بھی ویڈیوز دیکھ لیں, کسی ایک ویڈیو میں بھی انہوں نے یہ بات بیان نہیں کی کہ میرے والدین ابھی بھی قادیانی ہیں یا وہ قادیانی ہیں, تو پلیز برائے کرم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایمان کی دولت سے نوازے. ان کا ذکر تک ہی کرنا چھوڑ دیا ہے 10 یار. حالانکہ جتنے بھی یہ لوگ جماعت چھوڑتے ہیں, جماعت چھوڑ کے بعد پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہو چکے ہیں, تو میرے ماں باپ یا بہن بھائی مسلمان نہیں ہوئے, تو آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی وہ ہدایت کی نور سے روشنی منور اللہ تعالیٰ کرے. یہ ڈاکٹر صاحب عمومی بات ہے کہ یہ جو لوگ یہ پروگرام کرتے ہیں تو اس میں یہ لازمی بات مینشن کرتے ہیں, لیکن اس کے انٹرویو میں کسی جگہ پہ بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ تو پہلے ہی نان احمدی ہیں, یعنی وہ پہلے ہی وہ سرکاری مسلمان ہیں, پہلے وہ اہل حدیث خاندان سے ان کا تعلق ہے, اور وہ ان کی جو والدہ صاحب ہیں وہ تو حافظہ ہیں وہ, اور اس کے بعد پھر وہ کوئی میرے خیال کوئی کورس بھی کرواتی ہیں یا کوئی درس بھی کرواتی ہیں, تو پہلے ہی وہ ہیں, تو اس لیے انہوں نے کبھی ذکر ہی اس کو نہیں کیا, تو اس لیے اس ایک بات سے بھی یہ ایکسپوز ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ انگلش میں وہ کر دیں. جی جزاک اللہ تعالیٰ جزا. میں اردو ویورز جو ہمارے دوست ہیں جن کو اگر انگلش سمجھ نہیں آتی تو میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا, میرا خیال 4-5 منٹ میں ہی میں کر دوں گا یہ میسج ریکارڈ, اس لیے میں معذرت خواہ ہوں. لیکن جو آج کا جو میسج ہے وہ دراصل میں جن صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے انہی کے چینل کو سامنے رکھ کے میں وہ ویڈیو وہ میسج ریکارڈ کراؤں گا. تو جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear Dr. Sabil Ahmed Sahib, respected Sabil Sahab, it has brought into my attention that you have uploaded this video today on 12th of June 2021 on your channel. I just want to let you know that we as member of Jamaat Ahmadiyya Muslimah, we have even though I'm saying this on a personal level, but I'm sure other Ahmadis, they also feel the same. What we feel is that Dr. Sahib, you have been fooled by these people, this person from UK, Dawar Aziz Sahib, and you have been fooled by Shamsuddin and his wife, Vice Spirit Sahiba. Now the fact is that people do leave Islam or Jamaat. It's not a big issue. I'm sure you know that Katib-e-Wahi of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he left Islam. So leaving somebody Jamaat is not a big issue. Issue is, and the reason we are telling you, I'm sending you this message in the form of a video, the issue is that Khatm-e-Nabuwat name has been used by these people, Shamsuddin and his wife, just to make money. And as I said before,
they are doing it just to make money, and they have tried to make you fool. Now it's a shame, but I have to tell you that Shamsuddin Sahib is not the first time he has been exposed by your own scholars. Mirza Muhammad Ali Sahib, he exposed Shamsuddin in 2019. So it's not the first time this person has tried to make money by using big names. My message to you today, why I'm recording this message in English, I'm not sure you can understand Urdu. My message to you is that, brother, you have been fooled by these people. So please come back to your senses. I am Shamsuddin cousin, and I know for the fact that this lady, Pious Spirit Sahiba, was not born in any Ahmadi family. She was not an Ahmadi. They have lied to you. I have, once I saw this video, I have left comments under that video, and I have left my number. I have, on top of that, I have sent you an email explaining to you the facts. So I am, brother Dr. Saab, we are not debating any topic. We are not debating like Wafat Masih Khatm Nubuwwat. We are only telling you the facts. And the facts are that these people have lied to you. These are, and they are basically, let me say, they are factual liars. And Islam, the Holy Quran, tells us and teaches us a very clear teaching, Kulu Qawlan Sadida. And Islam tells us, do justice. Quran tells us, do not do injustice just because somebody is your enemy. So I know you are not an Ahmadi Muslim, you are a non-Ahmadi Muslim, but please, once we have informed you about these facts, we as an Ahmadi Muslim, we expect you to respect Islam and follow the Holy Quran. Therefore, we expect that after listening to my message, after finding out the facts, I mean, by all means, give me a ring, call me, and I will tell you the facts. But after finding out these facts, I expect that you will either make this video private or you will delete this video altogether from your channel. And I mean, lastly, I don't want to do this, but if you still, after listening to my message, after reading my email, you don't respond to it, then we will have no other option but to think that you, Dr. Saab, you are also involved in this un-Islamic activity. And in that situation, we will have no other option but to make program about you. That's my message. I hope you come back to your senses. Jazakumullah ta'ala, aslan jaza. जी जरी भाई जी जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने जो मैसेज दिया है, चूंकि वो मैसेज उर्दू में भी चला गया लोगों के पास, इंग्लिश में भी चला गया, और मैं उन पंजाबी भाइयों के लिए जो मेरी तरह झटके लोग हैं उनको मैं पंजाबी में समझाता हूं कि डॉक्टर साहब ने जो बात बयान की है वो किस तरह बयान की है। मेरी झटकी जुबानी जरा मैं झटकी जुबानी आपको सुनते। डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं कि ए शमसुद्दीन ने तो ओदी बीवी ने रल के जड़ा ड्रामाबाजी की है, अपने आप को दसिया कि भाई मैं कोई गोया इस तरह का तासुर देने की कोशिश की कि गोया से कोई जी पाइस स्पिरिट साहिबा ने कोई पैदाइशी तौर पर अहमदी ने ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਮਿਲੀਅਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਝੰਡੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਿਆ। किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हुई। ये फिर वापस आया अपने उस मुंह नाल ते इन्हें कहा यार मेरे को तुहाडे कोल काम रह नहीं गया। तो इन्हें फिर अपनी बीवी जो पाई स्पिरिट है जी आवाम को दसदा भी नहीं कि मेरी बीवी है, पता नहीं किहड़े गुनाह की सजा उन्होंने दे रहा है या अपने आप को सजा दे रहा है, वो नहीं दसदा। तो इन्हें तुहानू भी चूना लाने की कोशिश की है, तुहानू मैं ईमेल भी कर दी है, तो तुहाडे जरिए मैं इंग्लिश पैगाम रिकॉर्ड करके तुहानू भेज रहा वा। तुहानू हजे भी नहीं समझ आती तो फिर तुहानू अल्लाह ही हाफिज़ है, तुसीं जिहड़ी गैर इस्लामी एक्टिविटी कर रहे हो तो फिर तुसीं पता नहीं की अल्लाह ताला नूं मूंह खाओ कि साडी वीडियो बनाने का मकसद तुहाडा कोई वफात मसीह या खत्म नबूवत गुफ्तगू करना नहीं है, बल्कि तुहानू असल हकीकत दसना कि इन्हां ने तुहानू मिस गाइड किया या इन्हां ने तुहानू चूना लाने की कोशिश की है। जनाब डॉक्टर साहब ने इंग्लिश मैसेज रिकॉर्ड किया। जी जज़ाकल्लाह जरी भाई।
میرا خیال ہے کہ آج کا جو ہماری ویڈیو جو پروگرام ہے وہ اصل میں تو ان کی ویڈیو کے لیے تھا، تو وہ میرا خیال ہم نے میسج کافی حد تک دے دیا ہے، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو بے شک ہم پروگرام کو کلوز ہی کر دیتے ہیں، کیونکہ ورنہ وہ کوئی اور کریں گے تو وہ جو ہم اصل میسج دینا چاہتے تھے وہ پھر اس میں وہ تھوڑا نا ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے میسج۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب 100% درست بات بیان فرما رہے ہیں. میں نے لنک شیئر کیا تھا، میں ایک بندے کا ویٹ کر رہا تھا، وہ مجھے لگتا ٹھیک تھا ہے، کہ وہ آئے گا لیکن وہ نہیں آئے گا، تو میرے کہتا ہے آپ اس کو کنکلوڈ کر کے ختم کر دیں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ ختم کر دیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی پیارے بھائیوں، آج کی جو یہ مختصر پروگرام تھا تقریباً 1 گھنٹے کا، جیسا کہ جری بھائی نے پہلے بتا دیا ہے، اس کی وجہ تھی کہ آج شمس الدین اور ان کی بیگم صاحبہ نے انگلش ایک چینل کے اوپر وہی جھوٹ دہرائے جو کہ وہ کچھ عرصہ سے دہرا رہے ہیں، اور ہم اصل میں دراصل آپ کو بھی جو ہے وہ پیغام دینا چاہتے تھے، اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم انگلش میں بھی پیغام کو ریکارڈ کر کے وہ جن صاحب کا وہ چینل ہے ان تک پیغام پہنچا دیں۔ وہ الحمدللہ ہم نے 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ کام کر لیا ہے، اس لیے آج کا پروگرام جو ہے وہ مختصر ہی ہوگا۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔